اسلام کی تاریخ کے سنہری اوراق اٹھا کر دیکھ لینا، ایک جماعت اس زمین پر، اس دھرتی پر ایسی گزری ہے کہ اس جماعت پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کیا کرتے تھے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی، جنہوں نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اسی دنیا میں، اسی ماحول میں اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا۔ ہر حال میں ہر امر کو اللہ نے پورا کیا، اور اس پر آنے والے جتنے امتحانات تھے اس پر ثابت قدمی سے، دلجمی سے، صبر و استقلال کا دامن پکڑ کر اس وقت کو گزارا۔ قرآن کریم میں ان کی مبارک زندگی کی تعریف کی گئی، اور جب ان پر کسی نے انگلی اٹھائی تو قرآن کریم میں ان کا جواب دیا گیا۔ اگر انہوں نے کسی بات کا اظہار اپنے زمین پر کر دیا، اللہ کریم نے اس کی تعریف عرش بری پر کر دی، اور ان کی اداؤں کو اللہ نے قبول فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک حصہ بنا دیا۔ ان کے زمین پر بولنے والے بولوں کو اللہ نے عرش بری پر سچائی کے تاج پہنا دیا۔ انہی میں سے ایک ہستی جس کا پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا، بعض جگہ 27 ذی الحج اور بعض جگہ 26 ذی الحج، خلیفۃ المسلمین 22.5 لاکھ پر مربع میل پر حکومت کرنے والا، اسلام کی بلندی کو چار چاند لگانے والا، جس کو سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین کا لقب دیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے نہیں غیروں نے تسلیم کیا، اپنے نہیں دشمنوں نے ان کی شجاعت اور بہادری کو تسلیم کیا۔ اور انہی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کون لوگ ہیں سبقت پا جانے والے، کون لوگ ہیں اول پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دامان نبوت پکڑنے والے، اول کون ہے؟ مہاجرین اور انصار ہیں، جنہوں نے سب کچھ امام الانبیاء کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ والذین اتبعوہم، اور بعد میں ان کے آنے والے جنہوں نے ان کی دل و جان سے تابعداری کی، بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کریم ان سے راضی ہو گیا، وہ پروردگار عالم سے راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کا اسلامی سال آیا، ابھی میرے عزیزو ہمارا جب سال کی آمد ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اب قمری سال کو چاند کے اعتبار سے جس سال کی ابتدا ہو گئی، اللہ اکبر، نیا سال آتا ہے، انسان ڈول ڈمک کے کرتا ہے، انسان خوشیاں مناتا ہے، ہوائی پھائی ہوتی ہے، طرح طرح کے شباب اور جام چلتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ تمہیں تو غم کرنا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا۔ نئے سال کی آمد پر خوشی منانے والوں، تمہیں کیا پتا تمہاری زندگی سے اللہ نے 365 دن اور کم کر دیے۔
نیا سال آئے پچھلے پہ رو، کتنی نماز اس سال میں قضا ہو گئی، کتنے حقوق اس سال میں قضا ہو گئے، کتنی زکات کی نافرمانی اس سال میں کر دی، کتنے اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو گئی۔ رب الجلال کی قسم ہے یہ 365 دن قیامت کی صبح تک تیری زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہر مہینہ، ہر دن، ہر سال تمہیں بدلا رہے ہیں۔ اسلام کا گلشن خون کی ندی سے، خون کی، اللہ اکبر، خون سے آباد ہوا۔ کتنی انسانوں کے خون گئے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ کسی کے گھر سے بھائی کا جنازہ اٹھا، کسی کے گھر سے اولاد کا جنازہ اٹھا، کسی کے گھر سے ماں باپ کا جنازہ اٹھا، سب کچھ برداشت کر دیا۔ ایک گھر سے 4 جنازے ایک میدان میں گئے۔ اس عورت کا صبر و استقلال دیکھو، اس عورت کی ہمت دیکھو۔ کسی نے آگے بڑھ کے پیغام دے دیا تیرا باپ شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی کی دنیا سے جانے پہ غم نہ کیا۔ ہر بتلانے والے کو یوں کہنے لگی مجھے بتاؤ والی کملی والے کا کیا حال ہے۔ اگر رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باقی تو یہ مر کر بھی زندہ، اگر رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہمیں بھی دنیا میں جینے کا حق کوئی نہیں ہے۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو قرآن کی تلاوت کرتے شہید ہوا؟ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ، اس وقت اللہ تمہیں دیکھ کر تمہارے پہ فخر کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ، اللہ تمہارے پہ فخر کر رہا ہے۔ فرمایا میرا عمر کہاں ہے؟ کملی والے یہ کھڑا ہے۔ فرمایا سارے صحابہ پہ اللہ فخر کر رہا ہے، عمر تیرے پہ اللہ خاص فخر کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان کتنا بلند ہے۔ فرمایا عمر، او میرے یارو وفادارو، تمہیں کیا بتلاؤں، میرے دنیا میں بھی 2 وزیر ہیں، آسمانوں پہ 2 وزیر ہیں۔ آسمان کی 2 وزیر ان کا نام جبرائیل میکائیل ہے، اور دنیا میں 2 وزیر زمین پر ان کا نام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر تاج نبوت سجتا تو عمر تیرے سر پہ سجتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تمہارے بعد امتیوں کا دروازہ بند ہے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو جان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تجھے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کتنی شانوں کا مالک ہے، 22 مرتبہ، بعد جب 28 مرتبہ آیا عمر زمین پہ بولا، خدا کا قرآن عرش بری پر بول پڑا ہے۔ کتنی شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے اپنے دور حکومت میں انسان تو کیا، مرد عورت تو کیا، بوڑھے جوان تو کیا، جس نے اپنے دور حکومت میں 4 ناصر پر
بنتا. عمر بتا دوسری چادر تیرے پاس کہاں سے آئی کہ تمہیں کرتا بنایا ہے؟ ہم تیری بات نہیں سنتے اور تیرے کہے پہ عمل نہیں کرتے. تیرا قد لمبا ہے، سب کے حصے میں ایک چادر آئی، تیرے حصے میں بھی چادر آئی ہے. تیری ایک چادر سے تیرا کرتا نہیں بنتا، دو سے بنتا ہے. دوسری بنا بیت المال سے تو ملی. جس کا درہ زمین مانگتی ہے، جس کے ڈنڈے کو دیکھ کر ہوا تھم جاتی ہے، جس کی چادر کا حیا پہاڑی سے نکلنے والا لاوا کرتا ہے. اللہ اکبر. جس کے پیر مارنے سے زمین رک جاتی ہے، جو اور پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، آواز آئی، پہاڑ ہلانے لگا، پہاڑ میں حرکت آئی، جنبش آئی. نبوت نے نبوت والا قدم مار دیا. فرمایا تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. لا نسمع ولا نطیع. نہ تیری بات سنیں گے، نہ تیری بات پہ عمل کریں گے. پہلے بتا دوسری چادر مسلمانوں کے بیت المال سے تمہیں بغیر اجازت کیوں ملی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں، رونے لگ گئے. میں کیا جواب دوں؟ آج عمر پر لوگوں کی انگلی اٹھ گئی. اتنی دیر میں عبداللہ بن عمر صاحبزادہ مجلس میں بیٹھا تھا. سلمان فارسی کہنے لگے تیرا باپ ہی بولتا، تو بتا اپنے ابے کی وکالت کر، دوسری چادر کہاں سے آئی؟ عبداللہ بن عمر روتا ہوا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے باپ پر سوئی نہ اٹھاؤ، میرے باپ نے کسی کا حق نہیں کھایا. بیٹا ہو کے گواہی دیتا ہوں، ایک چادر ابے کے حصے میں آئی تھی، ایک چادر میرے حصے میں آئی. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. باپ کا کرتا بنے میرا نہ بنے، میرا کرتا بنے باپ کا نہ بنے. میں نے اپنے حصے والی چادر ابے کو دے دی، تب تو چادروں میں جا کے باپ کا کرتا بنا ہے. ہمارا ملک کا وزیر اعظم اللہ اسے ہدایت کے اور موت کی عطا فرمائے. حضرت عمر کی مبارک زندگی کو پڑھ کے آگے قدم بڑھا رہا ہے. اللہ کی قسم عمر والی مبارک زندگی کو پڑھ کر اگر دور حکومت چلے گا، پروردگار عالم کی بہار زمین پر آئے گی. مصر کے گورنر میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط
بچے نے میرے بیٹے کو مارا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج دیا گورنری چھوڑ ٹاٹ کا لباس پہن گیا، جو ٹاٹ کا لباس پہن کے گیا تھا اپنے بچے کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا۔ عمر عدالت کے اندر بیٹھ کر انصاف کرے گا۔ جس کے بچے کو مار پڑی تھی وہ بھی عدالت میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں آ گئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں آ گئے، صاحبزادہ عدالت میں آ گیا۔ جس کو مار پڑی فرمایا اس نے مارا کبھی مارا، تم نے مارا کبھی مارا۔ عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنا درہ اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا بیٹے اس وقت تک مارتا رہے جب تک تیرا جی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے، ایک کیس آپ کی عدالت میں آ گیا کہ ان دو جوان ایک آدمی کو پکڑ کے لے کے آئے، اس نے ہمارے ابے کو قتل کر دیا، باپ کو مار دیا۔ اس آدمی سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا اس علاقے میں آیا، کھیت سرسبز و شاداب تھے، ہرے بھرے تھے، میں یہاں آیا، میں نے آ کر کیا دیکھا کہ یہاں ہریالی پڑی تھی، میرا اونٹ ان کے کھیتوں میں چرنے لگ گیا۔ اس کے باپ نے میرے اونٹ کو پتھر مارا، جواب پر میں نے اسے پتھر مارا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کی کن پٹی پہ لگا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ عمر فیصلہ تیری عدالت میں جو تو کرنا چاہ کر۔ آپ نے فرمایا قتل تو ہو گیا، بتاؤ نوجوان کو معاف کرو گے یا قصاص دو گے یا قتل کرو گے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ آنن فانن فیصلہ ہوا کرتا تھا، سالہ سال بھی لگا کرتے تھے، دھکے کھانے بھی پڑتے تھے، انصاف کے لیے مکان عزت کے سوتے بھی کرنے پڑتے تھے۔ حضرت عمر کی عدالت میں فیصلہ آیا، فرمایا جواب تو دینا پڑے گا، بدلہ تو دینا پڑے گا۔ کہنے لگا عمر 3 دن کی مہلت دے دے، میرے بھائی کا بچہ فوت، میرا بھائی فوت ہو گیا، بھتیجے کی وراثت سونا چاندی مال و زر میرے پاس ہے، ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جس کا پتہ کچھ جو کسی کو پتہ نہیں۔ اے عمر 3 دن کی مہلت دے دے، وعدہ کرتا ہوں نبی کے مدینے میں کھڑا ہو کر کہ امانت دار کے سپرد کر کے واپس آ کر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جی بھائی اجازت دیتے ہو؟ تو نے کہا عمر دیتے ہیں، لیکن ضابط تو نہیں ہے کون؟ کوئی آدمی جانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے جو اس انجان آدمی کی ضمانت دے؟ پورے مجمع میں کوئی نہ اٹھا، دوبارہ اعلان کیا پھر کوئی نہ اٹھا۔ ایک کونے سے ایک نبی کا صحابی جس کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین بھیج دو، اس کا ضامن میں بن گیا۔ کہا ابو ذر سوچ لے، بالکل سوچ لیا، نہ آیا تو میں حاضر ہوں۔ 3 دن گزرنے کے بعد عدالت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی ہے، لیکن وہ آدمی آیا کوئی نہیں۔ ابو ذر غفاری بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کٹہرے میں آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جو سزا دینا چاہتے ہو دونوں قبول کروں گا۔ ابھی عدالت فیصلہ سنانے والی تھی، وہ آدمی جو ضمانت لے کے گیا تھا دوڑتا ہوا آیا، آپ کا کاپتا ہوا عدالت کے اندر آیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے لگی، امیر المومنین دیر ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے ابو ذر غفاری کو دیکھا، فرمایا ٹھنڈا ہوگا بڑا، فرمایا ابو ذر غفاری سے جانتا نہیں ہے، تیرا رشتہ دار نہیں، خاندان نہیں ملتا، قوم برادری قربا نہیں ملتا، بتا تم نے اس کی ضمانت کیسے دی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز انور کو دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے میں جانتا نہیں، میں نے ضمانت پھر بھی دے دی، تو یہ نہ سمجھے کہ نبی کے مدینے میں کسی کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے ضمانت دی، مجھے اس کی عزت کا پاس نہیں تھا، مجھے نبی کی عزت کا پاس تھا، تو یہ نہ سمجھے پورے مدینے میں کوئی کسی کی ضمانت نہیں دیتا۔ قیامت تک رحمت دو عالم کے روز انور پر انگلی اٹھ جائے گی، نبی کے مدینے پر انگلی
جب بچوں نے سنا زور زور سے رونے لگے، کہنے لگے جب تو نے نہ جانے میں جانتا نہیں پہچانتا نہیں ضمانت دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ سن لیجئے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ عمر نے فرمایا تم نے معاف کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے کہ دنیا یہ نہ کہے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضور کے مدینے سے عفو و درگزر ختم ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنا سخت انصاف کا یہ فیصلہ کیوں کیا؟ فرمانے لگے دنیا یوں نہ کہے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے انصاف ختم ہو گیا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں چلے جائیں، اللہ سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ باب السلام سے داخل ہوں گے، دائیں طرف دروازے سے داخل ہو، دائیں طرف مڑ کے دیکھیں کتنا سا ایک اینٹ کا سراغ نظر آتا ہے۔ داخل ہو کے باب السلام سے اتنا سا سراغ نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اس پہ کچھ لکھی ہوئی ہے، اس سراغ کو چھپا رکھنا تاکہ لوگ، ہمیں تو پتہ کرنا چاہیے نا کہ یہاں کچھ اللہ والے کا قدم لگ گیا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال دیکھو بادشاہ کی حال بھی بنا ہوگا، بڑا دربار بھی بنا ہوگا، کوئی پتہ نہیں کون گمراہ ہو رہا، پھینکے ہوں گے، پھینکے برسوں کے۔ یہ پرنامہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا، کیونکہ سارے مکان ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ نبی کے چچے کا مکان تھا، مکان بننا تھا، حضور کا گزر ہوا مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے پرنامہ ہاتھ میں تھا لکڑی کا۔ رحمت دو عالم نے مکان دیکھا کہ بڑا عالیشان بنایا ہے بچہ، یہ ہاتھ میں کیا کہ پرنامہ کا کیا کرنا ہے، کہ سوچ رہا ہوں کہاں لگاؤں۔ رحمت دو عالم نے اشارہ فرمایا کہ یہاں لگا دے، اور جگہ جہاں لگا ہے وہاں سے اکھاڑنا نہ لگے رہنے دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ پرنامہ دیں، میں اپنے ہاتھوں سے خود ہی لگا دوں۔ حضرت عباس کہنے لگے میں لگا دوں گا، میں خود لگا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پرنامہ لگایا، اور بات لگے یوں آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ تو خود لگا دے۔ وہ کہنے لگے کبھی بھائی آپ لگا دو، ورنہ ان کی جگہ ہے۔ عباس تو نیچے بیٹھے گا، نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، ایسے ہے نیچے میں بیٹھتا ہوں، اوپر تو کھڑا ہو جائے۔ فتوحات ہوتی رہی، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر کا جب زمانہ آیا، کچھ لوگ شکایت لے کے آئے امیر المومنین مسجد میں آتے ہیں تو اس پرنالے سے پانی آتا ہے، پتہ نہیں پاک ہے نہ پاک ہے، تو کپڑے بھی پتہ نہیں پاک رہتے ہیں نہ پاک، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں، کس کا مکان ہے؟ کہ عباس کا۔ کہاں ہے؟ کہ وہ کوئی سفر جگہ ہے۔ اچھا میں خلیفہ ہونے کے ناطے اجازت دے رہا ہوں، پرنالہ اکھاڑ کے دوسری طرف لگا دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، اس نے آگے کہا عباس جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پرنالہ لگا تھا وہ عمر تو دبا کر کسی اور جگہ لگوا دیا۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے، وقت کے قاضی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جا کے درخواست دے دی، جس پرنالے کو رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے لگانے کا حکم دیا اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا جا لگا دو۔ عمر نے وہ پرنالہ اتار دیا اور حضور نے فرمایا تھا پرنالہ لگے رہنے دینا، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ رحمت عالم
گا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اہل المدینہ تعالوا الی البیت العباس، اے مدینے والو عباس کے دروازے پر آ جاؤ، آج عمر انصاف کر رہا ہے۔ پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے، صحابہ دیکھ رہے ہیں جو زمین پر ڈنڈا مارتا ہے زمین رک جاتی ہے، آج خاتموں کی طرح مزدوروں کی طرح نیچے بیٹھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردانہ لگایا، گانا پردانے کی جگہ لگ رہا تھا، اس کے قطرے گر گر کے عمر کی داڑھی پر آ رہے تھے، سینے پر آ رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانوں کے دان ہو رہے تھے۔ جب پردانہ اپنی جگہ لگا دیا، حضرت عباس اترے، حضرت عمر کا ماتھا چوما سینے سے لگایا۔ امیر المومنین بات پردانے کی نہیں تھی، میں تو یہ دکھلانا چاہتا تھا اگر زندگی نے وفا کی تو ٹھیک، اگر بے وفائی کر گئی تیرے سے پہلے روزہ تیرے سے پہلے چلا گیا، تاکہ کالی کملی والے کو بدلاؤں گا، تیرے بعد دیا ہوا تیرا عمر انصاف دھرتی پر کر رہا ہے۔ بائیس لاکھ مربع میل کے عمران فتوحات کا زمانہ آیا، اللہ اکبر۔ حالت کیا تھی؟ موٹا کپڑا پہنا کرتے تھے، حالت کیا تھی؟ جوں کا آٹا، انچنا ہوا آٹا، اس کی روٹی کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک مرتبہ گوشت کھایا کرتے تھے، کبھی عمر نے زندگی میں 2 مرتبہ کھانا نہیں کھایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپس میں مشورہ کرنے لگے، اتنے وفود آتے ہیں، یہ 16 پیمند والا کپڑے پہن کر بیٹھا ہوتا ہے، اتنے وفود آتے ہیں، جہاں تک جاتا ہے اینٹ کا سرانہ بنا کر سو جاتا ہے زمین کے اوپر۔ کابینہ نے مشورہ کیا، جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم کی جیکٹ پہ جھگڑے ہو رہے تھے نا، شیروانی پہنے یا جیکٹ پہنے، وہاں بھی مشورہ ہو رہا ہے کہ امیر المومنین کو کیا پہنایا جائے۔ صحابہ کہنے لگے بھائی مشورے تو سارے کریں گے لیکن عمر سے بات ہم کوئی نہیں کرتے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر کی للکار سے عمر میں یاد بھی ڈرا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر ایک وہ واحد آدمی ہے کہ کفر جسے ماننے پر تسلیم ہو گیا، کاش عمر 10 سال اور زندہ رہتا، اس روئے زمین پر کفر کا نام ہی نہ ہوتا۔ کون بات کرے؟ حضرت کے بھی آگے بڑھے، کہنے لگے کر کے دیکھ لو، ماننے کا کوئی نہیں، میں جانتا ہوں اس کو، اس نے نہیں ماننی، پھر بھی کر کے دیکھو، کس کو بلائیں، کون کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک تو حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی جو رسول اللہ کی گھر والی ہے، ایک ان سے تو کیا پتا بیٹی ہے، باپ سے بات کرتے فرمائے تم یوں کرو اما عائشہ سے کہو وہ عمر سے بات کرے۔ پتا تھا نا کہ اما عائشہ روئی، تو اما عائشہ کے رونے کو ہنسی نے عمر کے قول نے تبدیل کیا ہے۔ عمر عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی گواہی میں زمین پر بولا، رب کا قرآن عرش بری پہ بولا ہے۔ اسے کہو یہ سارے صحابہ ہوئے پڑ گئے، دروازے پڑ گئے امہات المؤمنین کے، یہ بات ہے۔ اگر آپ گزارش کرتے ہیں، اب دونوں مائیں مشورہ کرنے کے کہ تو بیٹی ہے میں ماں ہوں، کون بات کرے؟ اچھا جاؤ، اللہ خیر کرے گا، عمر کو بلا کے لاؤ اور جا کے امیر المومنین کے مائیں تیرے سے ملنا چاہتی ہیں۔ جب یہ پیغام پہنچا دوڑتے ہوئے آئے، اللہ یہ وہی عمر ہے عید کی نماز کے لیے ننگے بیٹھ جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کتنی بھول ہے، فرمایا کہ یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عید کے دن بھی جوتا خرید سکے، ننگے پاؤں پڑ رہا، اس کے اندر فرق کیا پڑے گا؟ فرماتے امیر المومنین دوڑتے ہوئے دروازے پر بیٹھتے، جی بلایا ہے؟ اور عمر پورے صحابہ کے آپس میں بات ہوئی، مشورہ ہوا، پھر ہمیں بات کرنے کے لیے آگے کیا، سارے طرح سے ڈرتے ہیں۔ اے عمر یہ بات ہے کمزور ہو گیا، اب تیرے اندر جان نہیں رہی، تجھے رسول اللہ صدیق اکبر کے ہم نے نکال کر دیا، اب تیرے اندر وہ باتیں نہیں ہیں،
عمر مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھاتا ہے، مرغن غذائیں کھاتا ہے کہ تیرے جسم کو طاقت ملے۔ عمر اپنے کپڑے کو ماں کہہ رہی ہے، عمر یہ کرتے کو دیکھا کتنا موٹا اور کھود رہا ہے، جسم پہ چبھتا ہوگا۔ عمر باریک کرتا پہنے، بڑے بڑے شاہان جو ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور ملک کے سفیر آتے ہیں، اے عمر کچھ آرام بھی اپنے آپ کو دے۔ اے عمر جہاں دیکھتا ہے آگ کا سرہانہ بنا کے سو جاتا ہے، چل دن اللہ کی مخلوق کے لیے رات کو 2-4 گھنٹے نرم بستر پر آرام کر دیا۔ اماں کہتی ہیں ایسے رویا جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ نیچے لکھا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر رکھی ہے کہ اماں جی کہہ دیا کہ تمہارا کہنا سراکو بن۔ کہنے لگے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے تو بول نہیں سکتا، آپ سے تو بولنے کی میری جرت نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی حفصہ کو تو مخاطب کر کے کچھ پوچھ سکتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھی ہے۔ کہنے لگی اب عمر بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے حفصہ تو تو رسول اللہ کے گھر میں رہی ہے، آپ کے باورچی خانے کی مالکہ بن کے رہی، آپ کے بستر کی وارثہ بن کے رہی، آپ کے کپڑوں کے دینے کے انتظام کر کے رہی۔ اے حفصہ قسم اٹھا کے بتا، تو جہاں کا سردار ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے پاس کتنے جوڑے ہوا کرتے تھے؟ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اماں عائشہ کہنے لگی تو بتلائے گی یا میں بتلاؤں؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی تجھے کیا بتلاؤں عمر، حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا، رحمت دو عالم کا جوڑا جب اس میں اللہ ہو جایا کرتا، اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے جوڑا دھو کے دھوپ میں ڈال دیا کرتا، یہ رات کو ڈال دیا کرتے۔ مجھے یاد ہے ایک دن ایسا آیا حضور علیہ السلام پر کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں کہ بلال دروازے پر آیا، پردہ اٹھا کے کہنے لگا آقا نماز کا وقت جا رہا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بلال وہ سامنے دیکھ لے، میرے کپڑے دھو کے ڈالے، ابھی گیلے خشک نہیں ہوئے ہیں، تیرے نبی کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں ہے۔ کیا مجھے کہتی ہو کپڑے بنا لو؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے 3 دوست تھے، ایک دوست کامیاب ہو کر اپنی منزل پہ پہنچ گیا، دوسرا دوست ابھی سیدھی چل پر اسی راستے پہ چلا، وہ منزل پہ پہنچ گیا، تیسرے دوست کو کیوں تم راستے سے بھٹکانا چاہتی ہو، کیوں بھٹک جائے، اے مجھے اجازت دو، جس حال میں گزر رہی ہے گزارنے دو، تاکہ میں اپنے کامیاب ہو کر اپنے دوستوں کے پاس جا کے ملاقات کر لوں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے اللہ اکبر دھاریدار خنجر سے، زہر آلودہ خنجر سے حضرت عمر پر 8-9 وار کیے، عمر کا پیٹ پھٹا، ہڈیاں کٹ کے باہر آ گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے عمر زمین پہ گرا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اشارہ کیا جلدی سے آگے آ گئے، مسلمانوں کی نماز پڑھائی، جماعت کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ہر طرف آواز، ہر طرف مدینے میں شور ہو گیا، عمر زخمی ہو گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خبر پہنچی، اب عائشہ روضہ انور کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اتنا روئی کہ سیدہ عائشہ کا دوپٹہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ اٹھا کے گھر لائے، امیر المومنین کو آنکھ کھلی، سب سے پہلے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، مسلمان تو نہیں ہے، نہ مجوسی ہے؟ کہا الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں سے عمر نہیں گیا۔ زبان خشک ہو رہی تھی، باہر نکل رہی تھی، پیٹ سے خون آ رہا تھا، سب سے پہلے دودھ کا پیالہ دیا، جب پیالہ دودھ کا منہ کو لگایا، گھونٹ بھرے تو زخموں ادڑیوں کے ذریعے سے دودھ باہر نکل گیا، منہ پر ہاتھ رکھ کے کہتا کہ لگتا ہے موت کا غلام آ گیا۔ بیٹے نے جلدی سے سر گود میں لے لیا، ابا ہے کہ میں نے کان لگایا تو ابے کی زبان سے جملے نکل گئے، اور اس حالت کے اندر جو اپنی حالت میں فرما رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر اگر خدا نے معاف نہ کیا تو عمر تو ہلاک ہو جائے گا۔ آپ کی کھلی کھلی طبیعت کا ڈرامہ ہوا، اپنے بچے کو مخاطب کر کے کہنے لگے جہاں میرا بچہ، ابا عائشہ کے اجڑے کا دروازہ کنڈی ادب سے ڈال کے بند بجا دے، پوچھے کون، کہنا غلام کا بیٹا آیا ہے، اور پوچھے کس لیے آیا، کہنے نا ابا اپنے یاروں کے ساتھ سونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر ابا قبر کے اندر اجازت دے دے، روزہ انور میں قبر کی اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں کسی کونے میں غلاموں کی طرح مجھے پھینکانا۔ بیٹے جب جائے گا نا یوں نہ کہیو امیر المومنین، کہنا تیرا بیٹا، تیرا غلام، تیرا بچہ ہم تک آنے کی اجازت رکھتا ہے۔ دروازہ بجا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، بہو میں عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا ہوں، اس لیے آئے ہو؟ ابا زخمی ہے نا، اتنا سنا، ماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کیا کس لیے آیا ہے؟ کہ یوں کہا کہ غلام اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے اللہ اکبر۔ اما نے اپنی چٹی اپنی آنکھوں پہ رکھی، رو کے کہنے لگی عمر کو جا کے کہہ دینا جگہ تو میں نے اپنے ساتھ اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ یہ ہمارا باپ کی دفن ہے اور میرا شوہر بھی یہاں موجود ہے، یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی۔ عمر تیرا احسان مجھے نہیں بھولتا، جب تو بولا تو تیرے ساتھ خدا کا قرآن عرش بری پہ بولا، عمر ساری دنیا کی انگلیاں اٹھ رہی تھی اور تو کھڑا تھا اور تم نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا اے نبی اگر تیرے وجود پاک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے آ سکتی ہے؟ عمر تیرا احسان میں بھولتی کوئی نہیں، جا اپنی قبر کی جگہ عمر نے علاج تجھے دے دیے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم انی آخری وقت ایسا سے جب رہی ہے، بیٹا آیا کہنے لگا ابا ابشر مبارک ہو مبارک ہو، فرمایا چپ ہو جا، اگر انہوں نے ہوا کر دی مجھے اٹھا کے بٹھا دے تاکہ دنیا یہ نہ کہے عمر ماں کا نافرمان تھا، ماں کا پیغام آیا عمر نے لیٹے ہوئے سنا
اما شلوار میں کاڑا ڈال، اما انکر دے، اما تولیہ دے، اما تولیہ پکڑا، یہ نافرمانیت نہیں تو کیا ہے؟ بڑھاپے میں ان کے پیروں کو چومنا چاہیے، تم ان سے پیر چمواتے۔ ابا جان کی اجازت مل گئی کہ بیٹے کیا پتا امیر المؤمنین کا، مسلمانوں کا امیر المؤمنین سمجھ کر اجازت دی ہو، نہ بیٹے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ پھر تمہارا جنازہ جا کے رکھ دینا، کہنا اما غلام آیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو میرے امیر المؤمنین کی حیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ روزہ مبارک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، حضرت عمر کو اتار رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں عمر کی میت پڑی ہوئی قبر کی مٹی باہر نکالی جا رہی، میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور زور زور سے رونے لگا۔ فرمایا کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے دیکھا یہ رونے والا کون ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ مومنات اور اپنی زبان سے کہہ رہا تھا صدق اللہ ورسولہ، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے، اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے، میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا سچ ہے؟ کہ تمہیں کیا پتا عباس ہے؟ میں نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ رحمت کائنات کی زبان مبارک سے سنا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، مجھے یقین ہو گیا ان کا دنیا کا ساتھ بھی کٹا، آخرت کا ساتھ بھی کٹا ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، بایاں ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دیکھنے والوں سے فرمایا یوم القیامہ، جیسے آج دیکھ رہے ہو قیامت کے دن دونوں یاروں کے ساتھ مجھے ایسے ہی دیکھو گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، چند دن کے بعد تمتع آیا، روزہ عمر کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا، کبھی مسجد نبوی میں جا کے روتا ہے، کبھی منبر کے پاس بیٹھ کے روتا ہے، کبھی خلافت کی مسجد پہ بیٹھ کے پاس جا کے روتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کیوں نہ رو کے مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے چلا گیا، کہاں کا رہنے والا، کہ ہزاروں میل دور سے آیا، کہاں کا رہنے والا، کہ کوسوں دور سے آیا، کہ تمہیں کسی نے اطلاع دی کہ نہیں، کہ تمہیں کسی نے خبر دی کہ نہیں، پھر تمہیں کیسے پتا لگا؟ عمر دنیا سے چلا گیا، کہنے لگا میں دوڑتا ہوں اس لیے آیا، 4-5 دن پہلے میرے جانور کھیتوں میں چلا کرتے تھے، بھیڑیے پیدا کیا کرتے تھے، آج میری بکری کو بھیڑیے نے اٹھا لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران زخمی حالت میں طبیب کو لینے کے لیے گئے، دروازے پر گئے، بکسا اٹھایا، فرمایا جلدی آ جا، عمر کی حالت نازک ہے۔ پہلے بکسا اٹھا کے باہر آئے، اللہ اکبر، اپنے جانور کو دیکھا، رسی اڑا کے کھیت میں چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکسا زمین پہ پھینک دیا، طبیب کہنے لگا اس دوائیوں سے تو علاج کرنا تھا، تمہیں یہ بکسا زمین پہ ڈال دیا، علاج کس سے کروں گا؟ کہنے لگے اب علاج کی ضرورت نہیں، عمر دنیا سے چلا گیا ہے۔ علی تجھے کیسے پتا لگا؟ کون پیغام لے کے آیا کہ عمر دنیا سے چلا گیا؟ اس کی نشانی یہ کہ میرا جانور دوسرے کی چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی، اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی، اسلامی سال کا درمیان بھی قربانی ہے۔ اگلے جمعہ المبارک کو 10 محرم الحرام کا دن آ رہا ہے۔ میرا 4-5 جگہ پروگرام تھا لیکن سارے ملتوی کیے، اور مجھے پتا ہے کہ 4 دن سے قاری صاحب سے کس طرح رابطہ تھا، فٹنس سماجت کر کے
ہاتھ جوڑ کے اشتہار بنے ہوئے. میں نے کہا نہیں بھائی کیوں آپ نے مرکز کے اندر درس کو حرکت الحرام. ایک کل مجھے فون آیا دن کے وقت میں 18,000 گھر میں پروگرام تھا. رات تقریباً سایہ عالمگیر سے 10 بجے فارغ ہوا اور ابھی انشاءاللہ شکر گڑھ پروگرام ہے رات کو. تو مجھے فون آیا. میں نے کہا میں تقریر کرنے جا رہا. وہ نشاط جلدی فون سنو. میں نے کہا خیر تو ہے حبیب اللہ تھا مجھے حوالے کا. میں نے کہا خیر. کہیں سارے دوست بیٹھے ہیں دین سے واقفیت نہیں. سنا ہے اس مہینے میں بیوی کے قریب نہیں جاتے. سنا ہے اس مہینے میں اچھی روٹی نہیں کھاتے. سنا ہے اس مہینے میں غسل نہیں کرتے. سنا ہے اس مہینے میں کپڑے نہیں بدلتے. میں نے کہا بھائی ایسی کوئی بات نہیں. پھر مہربان اللہ نہ کرے تمہارے بھی ذہن میں ایسی بات ہو کہ بیوی کے پاس جانے سے حلال طریقے سے خواہش پوری کرنے سے منع کر دیا جائے. گناہ ہے نہیں. اللہ کی قسم 10 محرم میں شادی کرنا ثواب ہے. اہل سنت والجماعت اس لیے نہیں کرتے کہ بہت بڑا صالحہ واقعہ کربلا کا ہوا اور نواسہ رسول شہید ہوا. ٹھیک ہے دشمن ہے جیسے بھی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت و احترام کرتے ہیں. اب اس لیے خاموش ہو جاتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. حالانکہ شادی کرنا بھی گناہ کوئی نہیں, بیوی کے پاس جانا بھی گناہ کوئی نہیں, نیک کام کرنا بھی گناہ کوئی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آل رسول کی سخاوت کیا تھی. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آل رسول تھے تو آل رسول کی زندگی کیا تھی. یہ نہیں پوچھتا. طرح طرح کی الٹی سیدھی رسومات پوچھتے. آؤ میں تمہیں آل رسول کا ذکر بڑا سا سنا دوں. 3-4 منٹ میرے پاس باقی ہے. انشاءاللہ شہادت کا موضوع کے لیے میں لے کے آؤں گا. اللہ زندگی دے. حشام بن ملک بادشاہ وقت حرم میں آیا. سخاوت بتلا رہا ہوں آل رسول کی. حشام بن ملک حرم میں آیا عرب کے سردار عرب کے بادشاہ کے ساتھ اور یوں تھکم پہ ادھر ادھر. چلو نہیں بادشاہ حجر اسود کا بوسہ دے رہا. چل پڑے بادشاہ کا اپنی جگہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو لوگوں نے آگے پیچھے دھکا دے کے پیچھے کر دیا. بوسہ لیا نہ گیا. بڑا نازک ہوا بڑا شرمندہ ہوا. اتنے میں امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا آیا تو عرب کے جتنے لوگ تھے زین العابدین کا چہرہ دیکھ کر سب نے جگہ چھوڑا. آپ آئے حجر اسود کو بوسہ دیا اور شام کی ملک کے ساتھ جو بادشاہ آئے تھے وہ کہنے لگے یہ کون ہے. گدڑی پوش یہ کون ہے. لمبا سا چوکا پہنا ہوا چہرہ چودھری کی طرح چمک رہا. وہ جانتا تو تھا کہ خاندان نبوت کا ایک چراغ جو باقی رہ گیا تھا. جانتا تو تھا حسین کا بیٹا ہے. انجانا بن گیا. کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے. ایک بہت بڑا شاعر گزرا بہت بڑا شاعر گزرا. وہ کھڑا تھا. کہنے لگا میں بتاؤں کہ کون ہے. تو جتنے عرب کے سردار تھے کہنے لگے بتا کون ہے. اور وہ شاعر کیا کہتا ہے. کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں کون ہے. یہ وہ آدمی ہے جسے حجر اسود بھی جانتا ہے. کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں یہ وہ آدمی ہے جسے بیت اللہ کی دیواروں کے پتھر بھی جانتے ہیں. یہ وہی آدمی ہے مکے کے باہر بدل ہے تو اس کے استقبال کے لیے جھک جاتے ہیں. وقت کے بادشاہ نے اس وقت کے شاعر کو قید میں ڈال دیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگ گیا. آپ کو پتہ لگا. آپ نے 10,000 دینار اس کی خدمت میں شاعر کی خدمت میں بیچ دیے. یہ ہدیہ لے لے. شاعر کی بڑا